فضل الرحمن یو څو کلیپونه زه ستا سره شیر کوم او د دې جواب به بیا ماله ښه په دلایل باندې راکې. دا چې کومې 400 ډرون حملې شوي دي د فضل الرحمن دا پیغام چې دی دا واوره ښه مولوي صاحب. اس پہ یہ دستخط آپ کا ہے؟ یہ جو آپ لوگ دستخط آپ کا ہے کہ لفظ شیئر کیے تھے یہ مسئلے کو آپ کیوں گمبھیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی دستخط ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کیے. ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھا تھا اور یہ ان کیمرہ تھا. ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. دا دی واورې د مولوي صاحب دا فضل الرحمن وایي که نه وایي دا دستخط من کړی دا کومې 400 ډرون حملې چې په پاکستان باندې شوي دي د باجوړ په مدرسه کې ماشومانان چې وو هغه شهیدان شو. صابر شاه چې کوم اعتراض کړی د لزو جواب په دریو ویډیو کلیپس په ذریعه ورکول غواړم. اولنې دا چې مولانا صاحب کوم دستخط چې کړی دا په کمیټۍ سفارشاتو کړی دی. دویم دا انټرویو چې د مولانا صاحب د سلیم صافي صاحب سره ده نو سلیم صافي د دې خبرې په خپله وضاحت کړی دی. دریم د ډرون حملو خلاف د مولانا صاحب تقریر په پارلیمنٹ کې کړی دی هغه هم په دې ویډیو کې ملاحظه وفرمایي. مولانا صاحب یہ جو کمیٹی کی جو سفارشات آئی ہیں اس کمیٹی کے آپ بھی ممبر تھے، اس پہ یہ دستخط آپ کا ہے؟ اور امریکی گن شپ ہیلی کاپٹر پھر رہے ہیں ہماری ٹیریٹری میں. غیر ملکی ہیلی کاپٹروں کا پھرنا کیا وزارت داخلہ کو اور ہماری حکومت کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں صاحب ہم نے غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے، غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں وزیر داخلہ سے آج ہاؤس پہ دکھائے کسی ایک غیر ملکی کی نشاندہی کر دے جو اس آپریشن میں انہوں نے قتل کیا ہو. کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ عوام کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم شرپسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. عوام کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم غیر ملکیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور یہ وہی جنگ ہے جناب والا جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ میری مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہے، ہم صرف دہشت گردوں سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں ہم. اور اس بنیاد پر وہ اپنی جنگ کو جواز فراہم کر رہے ہیں. اسی کی نقادی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کہتی ہے ہم تو شرپسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. بلوچستان میں جنگ لڑ رہے ہیں، شرپسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، سرداروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. صاحب والا عوام متاثر ہو رہے ہیں، قوم تباہ ہو رہی ہے، عام آدمی تباہ ہو رہا ہے، گھروں میں پاکستانی لوگ مر رہے ہیں. حقائق کا ادراک کیا جائے، حقائق کو تسلیم کیا جائے. ہم بالکل اگر ایسے عوامل ہیں جس طرح کے وزیر داخلہ فرما رہے ہیں ہم اس حوالے سے مسئلے کے حل اور اس ملک کی خدمت کے لیے تعاون کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، میں 100% کہتا ہوں کہ غلط پالیسیاں ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گی. اور یہ لوگ آج عمدن شاید پاکستان کی جغرافیائی تقسیم اور ملک کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں اور ایک دفعہ پھر بنگال کی کہانی کو دہرانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ، خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو. وزیر داخلہ اگر آپ میں کوئی ہمت ہے تو ملک پر رحم کر لو، قبائل پہ رحم کر لو، بلوچوں پہ رحم کر لو، قوم کو بچا لو. ہم آپ کے سامنے دامن پھیلا کر درخواست کر رہے ہیں قیام امن کے لیے جو چاہو ہم سے، ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن قیام امن کا نام لے کر دہشت گردی پھیلانا، قتل و غارت گری پھیلانا، اس پر احتجاج کریں گے، میدان میں آئیں گے اور اس راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنی قوم پر بمباری کریں اور ہم آپ کو اس کے لیے سند مہیا کریں کہ آپ تو واقعی ملک کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ڈٹ کر اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ جناب وزیر داخلہ صاحب. مجید صاحب ان کے بعد آپ کہ ابھی آج کل ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کی باتوں کو اس طرح کا شکل دیا گیا اور میرے ساتھ ان کا انٹرویو ہے کہ جیسے انہوں نے ڈرون حملوں کی حمایت کی تھی. تو اصل میں 2001 میں اکتوبر میں جب پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ یہ وار آن ٹیرر میں حمایت کر دی تو اس کا باقاعدہ حکومتی سطح پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا اور فارن آفس کے ریکارڈ میں اس کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں کہ وہ کن ٹرمز پہ پرویز مشرف نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی. حالانکہ میں پھر عرض کروں کہ پرویز مشرف کی اس وقت عمران خان صاحب حمایت کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ تھے، معمولی حصہ تھے لیکن حصہ تھے. تو میں نے اس انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان سے بیسیکلی وہ سوال کیا تھا کہ اس طرح تو انہوں نے جب اس پالیسی کی حمایت کر دی تو اس سے تو لگتا ہے کہ آپ بھی ڈرون حملوں کے حامی ہیں.
تو یہ انٹرویو کے دوران تو ہم سوال کرتے ہوئے بعض اوقات ہمیں جواب بھی معلوم ہوتا ہے، ہم حقائق کے الٹ بھی اس بندے کو کریدنے کے لیے، اس کے منہ سے بات نکلوانے کے لیے ہم اس طرح کے سوال کر لیتے ہیں، کبھی ان کو غصہ دلاتے ہیں، کبھی ان کو راضی کرتے ہیں۔ تو وہ ڈرون حملوں کی حمایت وغیرہ کا اس طرح کا براہ راست کوئی معاملہ نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈرون حملوں کی یا حمایت کی ہے یا کچھ اور کیا ہے۔ وہ ہم اس انٹرویو کو اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ پورا نکال دیں، جس کا کلپ اس وقت پی ٹی آئی والے مولانا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت اب ری انگیجمنٹ کے لیے وہ ڈاکومنٹ سائن کر رہی تھی تو آپ لوگوں نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا؟ اور مولانا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کے ایک معمولی سا حصہ ہے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا ہے تو اس میں ہم نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔